اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ کے فضل سے ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، جو کہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، امت کے ہر فرد کو جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ خشکی میں اور سمندر میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لوگوں کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فلاں جگہ زلزلہ بھیجا، اللہ نے فلاں جگہ طوفان بھیجا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ویسے ہی فیصلے کرتا ہوں جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں، میرے فیصلے ویسے تمہارے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے اعمال زمین سے آسمان کی طرف جیسے جاتے ہیں، آسمان سے زمین کی طرف ویسے فیصلے آتے ہیں۔ اچھے اعمال جائیں گے تو زمین کی طرف اچھے فیصلے آئیں گے، اور برے اعمال جائیں گے تو زمین کی طرف اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ تکلیف دہ آئیں گے، عذاب والے آئیں گے۔ جب زمین کے جس حصے پر بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ، تو زمین کا وہ حصہ اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ گناہوں کا بوجھ، یہ گناہوں کے بوجھ کے اٹھانے سے میں عاجز آ گیا۔ زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے، جس حصے پر، زمین کے جس حصے پر زیادہ گناہ ہوتا ہے وہ حصہ اللہ سے یہ فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ بہت زیادہ ہو گیا بوجھ، میں برداشت نہیں کر سک رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس زمین کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ 2004 میں سونامی آیا تھا، طوفان، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا اس وقت زمین کے جن حصوں میں یہ طوفان آیا پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی تھی۔ جن جن حصوں میں، انہی حصوں میں یہ طوفان زیادہ آیا جن حصوں میں کھلم کھلا گناہ ہو رہے تھے۔ 26 دسمبر کی صبح یہ اطلاع ملی کہ طوفان آیا، سونامی آیا، بہت بڑا سونامی آیا۔ رات کو لوگ ہیپی نیو ایئر منانے میں مشغول تھے اور شراب پینے میں مشغول تھے، اللہ کے حکموں کو توڑنے میں مشغول تھے۔ نوڈ پرائڈ، یعنی جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، اسی طرح نوجوان لڑکے، لڑکیاں، بہت سے آدمی اور عورتیں روڈوں پر بھاگنے کا گیم کھیل رہے ہیں، کوئی کپڑے نہیں بدن پر، اور حکومت نے یہ آزادی دے دی کہ نئے سال کی خوشی میں لوگ جو خوشی منانا چاہتے ہیں منائیں، حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو جب زمین پر گناہ زیادہ ہوا اور انسان جانوروں سے زیادہ بے شرم ہو گئے، بے حیا ہو گئے، تو پھر اللہ کا غضب، پھر اللہ کا قہر آیا، اللہ کا غضب آیا، اللہ کا عذاب آیا۔ اور اللہ تو بڑے طاقت والے ہیں، اللہ کے خزانوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں۔
نعمتوں کے خزانے ہیں، ہر چیز کا خزانہ ہے نا اللہ کے پاس۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام پر پانی کا عذاب بھیجنا تھا تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، آپ کے پاس جو پانی کا خزانہ ہے اس خزانے کا کتنا منہ کھولوں، اس خزانے کا منہ کتنا کھولوں، کس مقدار کھولوں؟ حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ اللہ، کیا میں اس خزانے میں گائے اور اونٹ کے ناک کے سوراخ جتنا سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ کے بقدر آپ کے خزانے میں کا منہ کھول دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، اگر اتنی مقدار کھولو گے پوری دنیا پانی پانی ہو جائے گی۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے پوچھا کہ اللہ، کتنا کھولوں، کتنی مقدار میں کھولوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل، سوئی کے ناکے میں جو سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ کے بقدر میرے خزانے کا منہ کھولو۔ تو پانی کے خزانے میں حضرت جبرائیل امین نے کتنا کھولا؟ سوئی میں جو سوراخ ہے اس سوراخ کے بقدر اس اللہ کے خزانے میں سے انہوں نے کھولا، تو اتنا پانی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ پوری دنیا ڈوب گئی۔ فرشتے کہتے ہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا پانی۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنا تھا، اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہوا کا عذاب ان کو بھیجنا ہے، ہوا کے ذریعے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو ہواؤں کا خزانہ ہے اس خزانے میں سے سوئی کے سوراخ کے برابر اس خزانے کا منہ کھولا گیا تو وہ ہوا اتنی آئی کہ فرشتے کہتے ہیں ہماری کنٹرول سے باہر تھی وہ ہوا۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں اور جو حکم دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جب انسانوں کے گناہ زیادہ ہو گئے اور جب انسان جانوروں سے زیادہ بے شرم ہو گئے، بے حیا ہو گئے، ننگا پن زیادہ ہو گیا، موج مستی عیاشی، اللہ کے حکموں کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور زمین نے فریاد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح ہم لوگ زمین کے اوپر پہاڑ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کئی پہاڑ تو ایسے ہیں کہ لوگ ابھی اس کے اونچائی تک پہنچنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہمالیہ پہاڑ ہے، کہا جاتا ہے بہت اونچا ہے، لیکن آپ یقین مانیں اس سے 4 گنا بڑے بڑے پہاڑ اللہ سمندر کے اندر رکھے ہیں۔ سمندر کے اندر بھی، ہمارے منصور بھائی یہیں بیٹھے جانتے ہیں، سمندر کے اندر بھی جس طرح زمین کے اوپر پہاڑ ہیں اس طرح سمندر کے اندر بھی، وہ ان کی آدھی زندگی سمندر میں گزری اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ سمندر کے اندر بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو جب زمین کی فریاد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو ہلنے کا حکم دیا جو سمندر کے اندر ہیں۔ وہ پہاڑ تھوڑے سے ہلے تو پھر پانی کی لاٹ آئی، اور جو سمندر کے کنارے موج مستی کر رہے تھے ان لوگوں نے جب دیکھا دور سے کہ پانی کی لاٹ آ رہی ہے بہت خوش ہو گئے۔ وہ لاٹ آ رہی ہے، وہ بدن پہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو لاٹ آ رہی ہے، سب جمع ہو جاؤ۔ یہی حال تھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قوم پر جب ہوا بادل کی شکل میں آیا تو سب خوش ہو گئے، وہ لوگ ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگے، دعوت دینے لگے، آؤ آؤ سب باہر آ جاؤ، دیکھو ہمارے لیے بادل ہے، اب بارش برسنے والا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اس بادل کے اندر ہوا ہے جو ان کے لیے عذاب ہے۔ بہرحال تو وہ لاٹ، ایک لاٹ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں جتنے لوگ تھے بیچ پر، وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے سمندر کے کنارے، سارے لوگوں کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ اس ایک لاٹ نے سارے لوگوں کے نام و نشان مٹا دیے۔ وہاں جتنے ہوٹل تھے، جتنے لاڈج تھے،
اور جتنی بڑی بڑی عمارتیں تھیں سب ختم، اور پھر وہ طاقت اتنی اس پانی میں کہ وہ شہروں کے اندر تیزی سے داخل ہونے لگی۔ دنیا کی کسی طاقت نے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکی، اس پانی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکی۔ اب اگر نیوز اٹھا کر دیکھیں آج بھی تو آپ کو معلوم ہوگا 2004 میں سب سے زیادہ نقصان اس طوفان کا جن ملکوں کو ہوا وہ ملک تھے جن ملکوں میں بہت زیادہ گناہ ہو رہا تھا، جیسے تھائی لینڈ ہے، سمندری علاقوں میں انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، ان کے جو بیچز ہیں، ان کے جو سمندری علاقے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں بھی چنئی میں اور پھر سری لنکا میں بھی بہت سے جگہوں میں اس کے اثرات آئے اور بہت سے لاشیں وہاں سے نکلیں۔ بہرحال تو جہاں زیادہ گناہ تھے وہیں پر یہ زیادہ اس کا اثر ہوا۔ اور پھر میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ طوفان ختم ہو گیا، نقصان کا اندازہ لگایا، جب رپورٹروں نے نقصان کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ اس طوفان میں، اس سونامی میں 20 لاکھ سے زائد لوگ لاپتہ ہیں، مارے گئے، 20 لاکھ سے زائد۔ 2004 سے پہلے دنیا کا نقشہ جو تھا، 2004 کے بعد، اس طوفان کے بعد، اس سونامی کے بعد دنیا کا نقشہ ہی اللہ نے بدل دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے ویسے ہی زمین پر آتے ہیں۔ آج ہمارے اعمال کیا ہیں؟ آج دیکھو پوری دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، خاص طور سے فلسطین میں مسجد اقصی اور وہاں کے جو مسلمان ہیں، یہودیوں کا اس مسجد پر قبضہ ہے۔ آئے دن وہ ستاتے رہتے ہیں وہاں پر عبادت کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، کسی نہ کسی بہانے سے بمباری کرتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ اور ہر رمضان میں تو معمول ہو گیا ہمارا یہ نیوزوں کا آنا کہ مسجد اقصی میں ایسا ہوا، اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ سنتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں جو غریب مسلمان ہیں، جن کو دنیا کی نظر میں جنہیں غریب مسلمان کہا جاتا ہے، جیسے ہندوستان پڑوس ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، سری لنکا ہے، یہاں کے جتنے مسلمان ہیں ایشیا، ان ملکوں کے، یہ سب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، سڑکوں پر جاتے ہیں، ان مظلوم کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں۔ لیکن فلسطین کے آس پاس جتنے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے ہر اعتبار سے مضبوط ہیں، دنیاوی اعتبار سے، اکنامک اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مضبوط ہیں، لیکن کوئی ایک آواز نہیں اٹھاتا ان مظلوموں کے لیے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اسلام کے دشمنوں نے ان کے اندر گھس کر، خاص طور سے وہاں کے جو حاکم ہیں ان لوگوں کے اندر گھس کر ان کے اندر ایسی عیش و عشرت ان کی زندگیوں میں لے کر آ گئے، اور ان کا ذہن ایسا بنا دیے کہ بس وہ صرف عیش و عشرت میں ہی مشغول ہیں۔ ان کو ایسا بنا دیے کہ ان کی زبان پر یہودیوں کے خلاف ایک لفظ ان کے منہ سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے ظاہری اعتبار سے اتنی طاقت دی ہے، ایک ہفتہ اگر اسرائیل کا وہ پیٹرول بند کر دیں تو یہ ہاتھ پیر پکڑنے پر آ جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، صرف اگر پیٹرول بند کر دیں تو۔ لیکن بزدل، لیکن کیا ہے؟ بزدلی آ گئی ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، صرف وہاں کے حاکموں کی بات کر رہا ہوں میں، سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ کے فضل سے وہاں بھی بڑے دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ پوری دنیا میں جتنا بھی یہ دینی شعار نظر آتا ہے وہ اللہ نے جو کام لیا وہ ہندوستان والوں سے لیا، ہندوستان والوں سے لیا۔ یہاں کے لوگ وہاں گئے، پھر وہاں سے ملاقاتیں ہوئیں، ان کو سمجھائے، پھر انہیں بتائے کہ آپ
کون سے نسل سے ہیں آپ، کس خاندان سے ہیں، اور کیا کیا کارنامے آپ کے خاندان والوں نے دی، پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں ہم بھی جو ہے کسی شیر کی اولاد ہیں۔ الحمدللہ وہ ابھی بھی جو ہے ہندوستان والوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اڑوس پڑوس میں جتنے ممالک ہیں ان تمام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، بزدلی، کچھ وہاں کے حکمران بھی وہاں کے لوگوں کو ایسا انتظام وہاں کر دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے کھاتے رہیں، ساری چیزیں مفت، تعلیم مفت ہے، دوائیاں مفت ہیں، اور پھر ہر انسان کو حکومت کی طرف سے ہر مہینہ وظیفہ، ہر مہینہ وظیفہ، بس کھاتے رہو، اور تاکہ کوئی جو ہے حکومت کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، جب ایسی بزدلی قوم میں آئے گی تو وہ قوم ذلیل ہوگی۔ جب بزدلی قوم میں آئے گی تو وہ قوم، ہماری طاقت کہاں ہے بولو؟ ہمارا جگر دیکھنا، ہماری ہمت دیکھنا، ہماری بہادری دیکھنا بولے تو کون سی تو بھی غریب کی غلطی ہون دے۔ دیکھو مسجد میں ہمارے بچے کو کون تو بھی رتی چھیڑیں دے، اس کے بعد دیکھو ہماری بہادری۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ شیطانوں کو بند کر دیے، اتنا مبارک مہینہ، اس مہینے میں اللہ بندوں کی مغفرت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن افسوس ایسے ایسے واقعات اس مہینے میں بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی یو پی کا واقعہ، ایک مسجد میں بجنور میں، وہ کرت پور ایک گاؤں کا نام ہے، اس گاؤں میں مسجد میں رمضان کے مبارک مہینے میں ابھی 4-5 دن پہلے کی بات، پنکھے کو چلانا نہیں چلانا بول کر ساتھیوں میں لڑائی ہو گئی۔ ذرے ساتھیاں چلانا کر کو، ذرے نہیں کر کو، جھکنے تیار نہیں کون بھی۔ یہاں ہماری بہادری، اللہ کے گھر میں دیکھو بہادری، صحیح بات ہے۔ تو پنکھے کو لڑائی شروع ہوئی، اور لڑائی شروع ہو کر اتنی لڑائی کہ خون خرابہ اللہ کے گھر میں۔ یو پی کے علاقے کی بات کر رہا ہوں میں، اگر آپ کہیں تو میں وہ رپورٹ آپ کو بھیج دوں گا۔ خون خرابہ، پھر وہاں پر پولیس کی جو ہے پوری ٹیم آئی، اور آ کر مسجد کے اندر گھس کر ان لوگوں کو جو ہے وہ اس لڑائی کو ختم کیے، اور فوراً 6 آدمیوں کو وہ لوگ پولیس کسٹڈی میں لے گئے۔ اس کے بعد 25 آدمیوں پر FIR درج کرے، اور اس دن سے لے کر آج تک روزانہ ایک دو آدمیوں کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ مسجد کے اندر آ کر اس وقت وہ لوگ رسی سے باندھ کر 8-9 لوگوں کو رسی سے باندھ کر لے کر گئے۔ یہ حال ہے قوم کا۔ بہادری ہماری کہاں ہے؟ دیکھو صحیح بات ہے، ہماری بہادری دیکھنا بولے تو امام کہتے بھی غلطی کر رہا تو تب دیکھو کیسا، موزن صاحب کہتے بھی غلطی کریں دے، اذان نے 5 لازے آگے پیچھے پورے محلے والے آ جاتی ہیں، تب ہماری بہادری۔ بزدل کہاں ہے ہم؟ اگر کوئی ہماری بچیوں کو چھیڑ رہا ہے تو ہم بزدل ہوتے ہیں، اگر کوئی قرآن کے خلاف بول رہا ہے وہاں بھی ہم بزدل ہوتے ہیں، کوئی اذان کے خلاف بول رہا ہے وہاں بھی ہم بزدل ہوتے ہیں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہاں بھی ہم بزدل ہوتے ہیں، مدرسوں کے خلاف بول رہا ہے وہاں بھی ہم بزدل ہوتے ہیں۔ بہادر کہاں؟ لڑنے بولو اپنوں سے۔ کس سے؟ اپنوں سے، کمزوروں سے، غریبوں سے، بے کسوں سے، تب ہمیں بہادر۔ تھو ہے ایسی بہادری پر، تھو ہے ایسی جواں مردی پر۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، دیکھو دنیا میں جو بھی فساد ہوتا ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر حالات اچھے ہوتے ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، اگر حالات برے ہوتے ہیں تو وہ تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، آج بہت سارے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سنا 4 ساتھی ایسے ہیں جو عشرے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، میں نے گزشتہ سال ایک جگہ دیکھا
اعتکاف میں ایک ساتھی بیٹھے تھے، دوپہر میں دوائی کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو کہہ رہے تھے حضرت طبیعت خراب ہے، اس لیے دوائی ڈاکٹر کے مشورے سے کھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، دوائی کھا رہے ہیں، لیکن آپ کا اعتکاف ہی ختم ہو گیا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ نہیں تو پھر اعتکاف بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ روزہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ عمر والے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور روزے کے بدلے فدیہ دے رہے ہیں، تو پھر ان کا اعتکاف میں بیٹھنے سے مسنون اعتکاف پورے محلے کی طرف سے ادا نہیں ہوتا۔ بہرحال اعتکاف کا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ جتنے حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں الحمدللہ وہ روزے تو رہتے ہیں، دوسروں کو بھی یہ مسئلہ بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔